بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وحانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. صلوات. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت. پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحی الیہ مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے فلیعمل عملا صالحا اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی، عقیدہ توحید اور اہل بیت کے عنوان سے کچھ غور کر رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اگر کسی کو دی ہے تو وہ نبی مکرم کو دی ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلا وجود محمد مصطفیٰ کا بنایا اور ان کے وجود سے ایک وجود کو خلق کیا یا ان کے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کا نام محمد رکھا اور دوسرے کا نام علی رکھا. یہ ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اور اس چیز کو پیغمبر نے بارہا ارشاد فرمایا اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ میرے ساتھ اگر کسی کو جوڑنا ہے تو وہ علی کے علاوہ کوئی میرے ساتھ جڑ نہیں سکتا. سب صاحب عظمت ہیں، سب مکرم اور محترم ہیں، لیکن عزیزان گرامی جو درجہ نبی اور علی علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے ایک منزل پہ فرمایا لا یقاس بنا احد من هذه الامہ. ہم اہل بیت سے اس امت کے کسی فرد کا بھی مقایسہ مت کرنا. کوئی بھی ہم اہل بیت کے برابر نہیں ہے. کتنی ہی عظمت ہو،
کتنا ہی کام اور کردار ہو، لیکن اب میں ان کا تو تذکرہ کر ہی نہیں رہا کہ جن کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بات ہوگی بھی تو انہی کی ہوگی کہ جن کا کوئی کردار ہے۔ جی عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں مولا کے ساتھ خود مولا فرما رہے ہیں کہ کسی اور کو مقایسہ نہیں کرو، اور کسی اور کو مقایسہ کرنے کا حاصل نہیں ہوگا بلکہ شرمندگی ہوگی۔ اور کبھی اس انداز سے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کبھی فرمایا، انا والی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی، میں اور علی اس امت کے دو باپ۔ نبی فرما دیتے انا و علی، نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اگر سرکار نے یہ فرما دیا ہوتا انا اب الامہ علی ابو الامہ، تب بھی ٹھیک ہے، میں اس امت کا باپ ہوں، علی اس امت کا باپ ہے، تو شاید پھر سلسلہ چلتا، پھر فرماتے حسن ابو الامہ، حسین ابو الامہ، شاید پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا اور ہر امام کو ابو الامہ قرار دیا جاتا۔ لیکن نبی مکرم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ باپ کی ذمہ داری کب مکمل ہوتی ہے؟ جب تربیت مکمل ہو جائے۔ جب تک تربیت مکمل نہیں ہوگی باپ کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا اس منزل کے اوپر۔ اگر کوئی بچہ جس کی عمر، لڑکا جس کی عمر 10 سال کی ہو، کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو اس کا ازالہ باپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی تربیت کے ایام میں نقصان کیا ہے۔ اور یہی بچہ اگر 16 سال کی عمر کا ہو، اول تو اسے کوئی بچہ نہیں کہے گا، پھر جس لڑکے کی عمر 16 سال کی ہو جائے گی اسے کوئی بچہ نہیں کہے گا۔ ہمارے یہاں معمولاً دستور کیا ہے؟ جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہم اس کو بولتے ہیں معصوم۔ اب یہ چھوٹا بچہ اگر کسی کا نقصان کرے، اول تو تربیت یافتہ بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بچے کو تجربہ کریں جا کر کہ مجلس میں نقصان کی بات ہو رہی تھی اور کسی کے شیشہ توڑنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جو مہذب بچے ہوتے ہیں نا وہ کسی کا شیشہ نہیں توڑتے۔ جو مہذب بچہ، جملہ اور بہتر کہوں، جو مہذب بچے ہوتے ہیں نا وہ کسی کا بلب نہیں توڑتے، اس لیے کہ نور وہ بجھاتا ہے جو نور کا دشمن ہوتا ہو۔ جو ظلمت سے پیار کرتا ہوگا، جو اندھیرے سے دوستی کرتا ہوگا، وہی کسی کا بلب توڑے گا جا کر، اور یقیناً مہذب بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب میں نے ایک جملہ کہہ دیا، میرا دل کر رہا ہے ایک گریز سے دوسرا گریز لے لو، اور وہ گریز یہ ہے کہ میرے بچے جوان سوال کرتے ہیں کہ امام غیبت میں کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ امام کے غیبت میں رہنے کا فلسفہ وہی ہے جو ان کے غیبت میں جانے کا فلسفہ ہے۔ اس زمانے کے حالات دیکھے جائیں، جو سبب حضرت کے غیبت میں جانے کا تھا وہی سبب حضرت کے غیبت میں اب بھی رہنے کا ہے۔ اگر وہ سبب دور کر دیا جائے تو خود بخود حضرت ظہور فرما جائیں گے۔ اب وہ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ بہرحال پروردگار عالم کو 12ویں پر نہیں، 1200 پر، 12,000 پر کہیں تو ہدایت کی گنتی کو روکنا تھا، کہیں تو یہ ہادیوں کا سلسلہ رکنا تھا۔